اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام حمد اس پاک پروردگار کے لیے ہیں جو روشنی اور اندھیرے کا وزن جانتی ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا اور تمہیں حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے پوری قوت سے پکڑو اور جو کچھ اس میں موجود ہے اسے یاد رکھو، اسی طرح شاید تم بچ سکو۔ پھر اس کے بعد تم پلٹ گئے، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم گھاٹے میں ہوتے۔ ان آیات میں استعمال ہونے والے کلمات، ان میں سے ایک ہی کلمہ ہے طور۔ طور پہاڑ کو کہتے ہیں، اور سینا کے کوہستانی اس سلسلے میں ایک پہاڑ کا نام بھی طور ہے۔ ان آیات کی تفسیر یہ ہے کہ عہد و میثاق کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے کہ کوہ طور کو بنی اسرائیل کے سروں پر بلند کرنے کا واقعہ قرآن پاک میں تفصیل سے مذکور نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اس واقعے کی طرف مختصر اشارہ ملتا ہے۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہوا، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ۔ ترجمہ یہ ہے، اور یہ بات بھی یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھایا گویا وہ سائبان ہوا، اور انہیں یہ گمان تھا کہ وہ ان پر گرنے ہی والا ہے۔ بنی اسرائیل کے سروں پر پہاڑ کو معلق کرنے کی غرض و غایت بیان نہیں ہوئی۔ یہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی عظمت و قوت کا اظہار کرنا چاہا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی اور معجزے کے طور پر ان پر حجت پوری کی ہو، کیونکہ اس کے فوراً بعد خضوع کا حکم ملتا ہے، یعنی گویا کہا جا رہا ہے کہ حکم خدا اور دستور الہی کو اپنی پوری معنوی اور مادی طاقت کے ساتھ اخذ کرو۔ جس طاقت سے معجزے اور حجت کا اظہار ہوا ہے، یعنی جس طاقت سے حجت پوری ہوتی ہے، اسی حساب سے مسئولیت اور ذمہ داری بھی سنگین ہو جاتی ہے۔ لعلکم تتقون، شاید تم بچ سکو۔ لعلہ کے معنی ہیں شاید۔ یہ لفظ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مفہوم شک و تردد نہیں ہوتا، کیونکہ خداوند عالم پوری کائنات کے اسرار و رموز سے واقف ہے اور عواقب امور کا علم رکھتا ہے، بلکہ اللہ اپنی پسندیدہ چیز کے لیے لعلہ کا لفظ استعمال فرماتا ہے۔ اس مقام پر لعلہ کا استعمال مخاطب اور محل کلام کی مناسبت سے ہے کہ مخاطب کے لیے یہ محل کلام میں غیر خدا کے لیے لعلہ کی گنجائش ہے۔ اسی بنا پر اگرچہ متکلم کسی قسم کے شک و تردد میں مبتلا نہ ہو، پھر بھی یہ لفظ اس وقت استعمال کر سکتا ہے جب مخاطب کو شک ہو یا محل کلام میں شک و تردد کی گنجائش ہو،
جیسا کہ اس مقام پر بنی اسرائیل کا تقوی اختیار کرنا چونکہ محل شک و تردد ہے، یعنی ان کا بیشتر کردار تقوی اور خدا ترسی سے عاری رہا ہے، لہٰذا لعل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ان آیات میں بیان ہونے والا نقطہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب حجت پوری ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حجت پوری ہونے کے بعد انکار کرنے پر عذاب کا نہ آنا یہ اللہ کے فضل و رحمت کی بنا پر ہے، ورنہ اس کے اوپر عذاب آنے کے چانسز اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا حجت جب پوری ہو جائے اور اس کے بعد انکار کرنے پر اگر عذاب نہ آئے تو یہ سمجھا جائے کہ یہ پروردگار عالم کا خصوصی فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ خداوند عالم ہمیں کلام پاک میں تدبر اور تأمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔